اس کے بعد پھر جو جیتے گا اللہ کے فیصلے کے بعد وہ ہمیشہ کی جیت جیت گیا، اور جو اس دن آ گیا وہ کبھی جیت نہ پائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ ہار و جیت اگر اس دن سامنے آنے والی ہے تو آخر جیت کا طریقہ کیا ہے اور ہار سے بچنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ تو مالک نے اپنی رحمت سے تو پروردگار نے اپنے بندے کو رحم فرمایا اور اپنی کتاب کے ذریعے سے واضح فرما دیا کہ ایک امتحان ایک آزمائش ہے دنیا والے، اسی آزمائش کے اوپر تمہارے انجام کا انحصار ہے، یا ہمیشہ کی خوشی اور خوشحالی کی براتیں یا آگ لگے گی کہ بجھائے نہ بجھے۔ فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ دنیا میں آنے کے بعد یہ تم جانتے ہو کہ تمہارا کوئی حق نہیں تھا کہ تمہیں پیدا کیا گیا، اور پیدا کرنے والے نے تم کو یہ نہیں بھیجا ہے کہ اس کی دنیا سنی پڑی تھی تم جاؤ گے تب آباد ہوگی۔ اس نے تمہیں پیدا کیا، زندگی گزارنے کے سامان دیے، اپنوں خرچ سے نوازا، اور تمہارے سامنے کامیابی اور ناکامی کے دونوں راستے کھول کر بیان کر دیے۔ سب سے پہلے جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ خیر و شر سے واقف ہو۔ اس کے بعد انبیاء پر انبیاء آئے، کتابوں پر کتابیں اتاری گئی، اور آخر میں یہ مہم کتاب اللہ تعالیٰ کی قرآن کی شکل میں نازل فرما دی قیامت تک کے لیے، اور بتا دیا کہ مسئلہ ایک ہے، وہ ایمان کا مسئلہ ہے، جو اس کو حل کر دکھائے صحیح طریقے سے، اس کے تقاضے پورے کر کے، بس وہ اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کا مستحق ہے، چاہے مالک اس کو آزمائش میں ڈالے، لیکن انجام کے لحاظ سے وہی کامیاب ہونے والا ہے اور وہی اپنی مراد سے پا جانے والا ہے۔ اور اللہ نے سارے انسانوں کو صرف ایک مقصد اور ایک امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ ہے اللہ لیعبدون، حق کا یہ صیغہ ہے کہ کوئی اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے سوائے یہ کہ اللہ کا بندہ مالک کا بندہ بن جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی کی طرف رخ نہ کرے۔ توحید اور مالک کی فرما دیا یہ زمین اور آسمان قائم ہے، یہ اسی توحید کے اوپر، اور جو آیا ہے اللہ کی طرف سے سب سے پہلے اس کو سنایا گیا۔ تو یہ مسئلہ تمہیں ساری دنیا کے سامنے واشرات پہنچانا ہے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس راستے میں آپ کے سمندر حائل ہوتے ہیں، ہزار وادیاں ہیں، قیامتیں ٹوٹ کر برسیں گی آشیت پر آشیت، یہ دنیا میں رونما ہوئے، لیکن کام یہی ہے۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، دیکھو ہم نے سارے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کی امتوں کو پہنچانے کے لیے ان پر وہی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب سے اوپر ہم نے یہی وحی کی کہ مسئلہ ایک ہے، آزمائش اور امتحان ایک ہے، اور اسی کے اوپر فیصلہ ہوگا آپ کا اور جنت کی بہاروں کا، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا انا، کہ مالک نے فرمایا سمجھ لو کہ الہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اکیلا میں ایک الہ ہوں، میں ایک معبود سارے عبد ہے، میں خالق ساری کائنات مخلوق، میں رب ہوں اور یہ سارے میرے مربوط۔ تو یہ پیغمبر سب سے پہلے تمہیں اپنے ایک معبود کو، ایک خالق اور مالک کو، ایک الہ کو اپنا الہ مان کر اپنی گردن اس کے سامنے جھکا کر ثابت کرنا ہوگا کہ صحیح معنوں میں تم اس کے غلام ہو اور اس کی غلامی کے علاوہ
بھول جاتی ہے. جب ایمان کا مقام اس کے اندر باقی نہیں رہتا اور یہ دنیا ہے کھا جاتی ہے. جب معیار بدل جاتے، جب ایمان پیراہم بن جاتا ہے، جس انداز سے انسان چاہے اسے پہنے اور جب چاہے اتارتے تھے. فرمایا جب کبھی ہماری رحمت دیش میں آئی ہے اور مصیبت کا تقاضا ہوا ہے تو ہم نے انسانیت کو سمجھانے کے لیے جس کو بھیجا ہے اس نے یہی ایک ایمان کا مسئلہ اٹھایا ہے کہ بھائیو ایک مسئلہ حل کر لو جو تمہارے حلال مسائل ہے کچھ میں حل ہو جائے گے. فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.